کنیت کے موضوع پر آج کچھ نہ کچھ جو آپ کی یادداشت کے مطابق کچھ مدنی پھول عطا فرما دے. کہ کنیت سنت ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، اور اس دور میں کنیت سے پکارا جاتا تھا. جس طرح ہم لوگ نام سے پکارتے نا، تو پہلے عرف اور رواج یہ تھا کہ عام طور پہ کنیت سے ایک دوسرے کو پکارتے تھے. تو بعضوں کی کنیت کا تو یہ حال ہوا کہ اصلی نام ہی بھول گئے. جیسے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، کہ ان کا نام انہیں کہ محدثین بھی اب طے نہیں کر پا رہے کہ واقعی کون سا نام تھا. اگرچہ عبد الرحمن پر کافی محدثین کا اتفاق ہے، لیکن بہرحال اختلاف ہے اس میں کہ اصل نام آپ کا کیا تھا. تو اسی طرح اور بھی جیسے ابو بکر، یہ بھی کنیت ہے. ابو تراب، یہ تو مولا علی کا نام مشہور ہے، لیکن تھے ابو تراب ان کی کنیت. ابو تراب بھی ہے، ابو الحسن بھی ہے، ابو الحفص فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے. ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی تھے، ان کا بھی نام نہیں پتا، بس ابو امامہ لکھتے ہیں. ابو دردہ، ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو پہلے بار پکارنے میں بھی آپس میں اس طرح ہم پکارتے ہیں الیاس، اے عمران، تو وہ کنیت سے پکارتے تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کنیت کس کس کو معلوم؟ سب کو نہیں معلوم. ابو القاسم. قاسم کے معنی ہی بابا بتا دیں، ہمارے مدنی چینل کئی ناظرینوں کو پتا چل جائے. سبحان اللہ. قاسم یعنی تقسیم کرنے والا. سے آپ کے شہزادے کا نام قاسم تھا، اور آپ بھی قاسم ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی قاسم ہیں، اور خود فرماتے بھی ہیں، بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے، انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ عطا کرتا ہے، میں ان عطاؤں کا قاسم ہوں. قاسم مانے تقسیم کرنے والا. نہیں، اللہ عطا کرتا اور میں تقسیم کرتا ہوں، بانٹتا ہوں. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علم کے بھی قاسم ہیں اور رزق کے بھی قاسم ہیں. بلکہ جو بھی نعمت جس کو ملی وہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دست کرم سے ملی، انہی کی تقسیم کے ذریعے ملی. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا مشہور شعر ہے جو آپ نے بارہا سنا ہوگا، رب ہے معطی یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. اللہ تعالیٰ معطی ہے، عطا کرنے والا. معطی مانے عطا کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا کہ یہ عطا کرنے والا ہے، اور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بانٹا، تقسیم فرمایا کہ اسی کا رزق ہے، اللہ تعالیٰ کا رزق ہے، لیکن عطا کرنے والے مصطفیٰ ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ کنیت رکھنی چاہیے. میں نے بھی اسی سنت کی نیت سے اپنی کنیت ابو بلال رکھی. تو اپنے بیٹے کی نسبت سے رکھی. بیٹے کی نسبت ضروری نہیں ہے. تو ابو کے دو معنی ہے، یعنی یہاں پر ابو ایک تو باپ کو بولتے ہیں، تو میں ابو بلال ہوں، اپنے بیٹے بلال کا باپ اس نسبت سے. اور ابو کے معنی یہ بھی ہوتے ہیں کہ یعنی کہ والا، وہ صفت یا اس سے اس کی نسبت ہو، جیسے کہ بلال والا، ابو ہریرہ. تو اب اس کے ایک معنی اگر یوں کرتے کہ بلی کا باپ، تو یہ جمے گا نہیں نا. تو یہاں والا، بلی والا، بلیوں والا. تو آپ کو بھی چاہیے کہ اب اس سے رکھواؤں گا، اس سے رکھواؤں گا، الیاس ملے گا تو اس سے کنیت رکھواؤں گا، تو اس میں صدیاں گزر جائیں گی. یعنی ظاہر ہے کہ مشکل ہے یہ کام. تو آپ اپنے طور پر اپنی پسند کی کنیت رکھ لیجئے جس کو رکھنی ہو. کہ میری کنیت بہت مہنگی ہے، میرا رکھنا بہت مہنگا ہے. مثلا درس نظامی والے دستار بندیاں کرواتے تو ان کو بھی 12 ماہ مدنی قافلے کے سفر کی فیس ہم لگاتے ہیں، تو کنیت الیاس دے گا، ورنہ پھر آپ رکھ لو. تو اسی طرح جو 12 ماہ کا جو مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں نا، وہ سمجھو ایک طرح سے میرے خاندان کے افراد ہیں، یوں سمجھو ایک طرح سے. اذکر اللہ اللہ اللہ
जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु व जल्ल सुब्हानुहु। तो यूं अब अपनी औलाद की बात तो आदमी रखता है ना, तो यूं एक तरह से मतलब समझो कि मेरे यानी कि मुकर्रब है ये, मुझे अच्छे लगते हैं 12 माह वाले, 25 माह वाले, वक्फ मदीना वाले। यानी कि ज़ाहिर है कि जब जो यानी कि कमाओ पुत्र होगा वो बाप को अच्छा लगता है। जिस बाप के 5-7 बेटे हों, अब कुछ बाज बेटे आवारागर्दी करते होंगे, ऐसे खेलते कूदते होंगे, तो एक आध बेटा ऐसा होगा जो दुकान को संभालता होगा और खूब धंधा करता होगा, बाप की मानता होगा, तो आप समझ जा रहे हैं कि बाप उससे ज्यादा प्यार करेगा। एक ये नफ्सियात है एक आदमी की, तो इससे आदमी दूर हो नहीं सकता। तो इसी तरह मतलब ये कि 12 माह सफर करने वाले ये कमाओ पुत्र हैं अपने, तो इनको कुनियत दे देता हूं मैं जब मौका होता है तो इसलिए आप भी कमाओ पुत्र बन जाए, पुत्र भी और कमाओ भी, ठीक है इंशाअल्लाह। तो 12-12 माह की सब इस तरह नियत रखें। लेकिन देखिए जब 12 माह सफर करने तो फिर कुनियत मांगना, तो आप 12 माह सफर कर लो फिर इंशाअल्लाह देखेंगे। तो इससे पहले अपने आप को सुन्नत से महरूम रखना क्यों? सुन्नत मुअक्कदा नहीं है, गुनाहगार नहीं होगा, लेकिन एक सादत तो है ना, सुन्नत की नीयत से रखे तो सवाब मिलेगा, वरना ज़ाहिर सवाब नहीं मिलेगा। तो कुनियत अपनी अपनी आप अपनी पसंद की रख लें। जैसे अब किसी को माह रबीउन नूर पसंद है तो अबू रबी ये नियत कुनियत रख ले। किसी को माह रमजान से बहुत प्यार है तो अबू रमजान रख ले अपनी कुनियत। एक मिसाल दी, गौस पाक से बड़ी उनसियत है तो ठीक है आप अबुल गौस गौस वाला रख लें। मेरे गौस पाक की कुनियत किसी को याद है? मेरे गौस पाक की कुनियत थी अबू मुहम्मद। 12 माह वालों के लिए मैं हाजिर हूं कुनियत देने के लिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जो भी नाज़रीन हैं वो भी कुनियत रखें, बल्कि नाज़िरात अगर हैं तो औरतें भी तो रखेंगी ना कुनियत। इस्लामी बहनें भी तो है ना, उनकी भी कुनियत तो वो भी अबू रखेंगी तो फिर मसला हो जाएगा। तो उनकी क्या कुनियत? उम्मे दर्दा, अभी तो मैं बोला और भूल गया। तो अपने बेटे के नाम से रख ले, अपनी बेटी के नाम से रख ले, इंशाअल्लाह इसको भी सवाब मिलेगा। सुन्नत की नियत कर ले।